الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی بدھ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں بنا محنت کے راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، تو ان کے لیے آج کا یہ عمل ہے۔ بس تھوڑی سی محنت کریں گے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ آج چونکہ روحانی وظائف چینل ماہ ربیع الاول شریف کا آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، تو اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سرور کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حدیث قدسی ہے، یعنی اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا ہی نہ فرماتا۔ صدیوں سے اہل ایمان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اپنے اپنے دور کے اعتبار سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تخلیق زمین و آسمان سے لے کر ولادت سرور کائنات تک ہوتا رہا، اور تب سے آج تک عشاق ان کی آمد کے گن گا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کا دن روزہ رکھ کر منایا۔ صحابہ اکرام نے کبھی تو باہم آمد سرکار اور اس کے سبب ہونے والے کرم خداوندی کا ذکر کر کے میلاد منایا، تو کبھی ایران و شام کے محلات میں اسلام کا پرچم لہرا کر آمد سرکار کا اعلان کیا۔ محدثین اعظام نے اپنے کتب میں ذکر میلاد و فضائل اور سرور کائنات کے ابواب باندھ کر میلاد منایا، اور عشاق شعراء نے قصائد لکھ کر میلاد منایا۔ الغرض ہر کسی نے اپنی کیفیت و انداز اور سہولت و حالات کے مطابق آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور پچھلے 700 برس تک کے چند بزرگان دین کا میلاد منانے کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو 700 سال قبل وفات پانے والے امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عالم اسلام کے عظیم محدثین و مورخین میں ہوتا ہے۔ ان کی بہت تعریف ہے اور ان کے جشن میلاد منانے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ملک المظفر کے محفل میلاد منانے کا تذکرہ بیان سے باہر ہے۔ لوگ جزیرہ عرب اور عراق سے ان کی محفل میں شریک ہونے کے لیے آتے۔ کثیر تعداد میں گائے، اونٹ اور بکریاں ذبح کی جاتی اور انواع قسم کے کھانے پکائے جاتے۔ وہ صوفیاء کے لیے کثیر تعداد میں خلعتیں تیار کرواتے۔ واعظین وسیع و عریض میدان میں بیانات کرتے اور بادشاہ کثیر مال خرچ کرتے۔ اور کلبی نے اس کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کتاب تالیف کی، تو بادشاہ نے اسے 1000 دینار دے دیا۔ مظفر الدین ہر سال میلاد پر 3 لاکھ دینار، خانقاہوں پر 2 لاکھ دینار، جبکہ مہمان خانوں پر 1 لاکھ دینار خرچ کرتا۔ اس محفل میں شریک ہونے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے خود شمار کیا کہ میلاد کی تعداد میں اس کے دسترخوان پر 5000 بھنی ہوئی سریاں، 10,000 مرغیاں، 1 لاکھ دودھ سے بھرے مٹی کے پیالے اور 30,000 مٹھائی کے تھال تھے۔ تو سبحان اللہ عز وجل، آپ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں۔ اس خوشی کے سبب یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو بے شمار اجر سے نواز دے گا، آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ کے مال میں، جان میں برکت ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آج ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا بدھ ہے، اور بدھ کے دن ہر کام ہو جاتا ہے۔ آپ جس کام کے لیے بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ پاک وہ کام بہت جلد کر دیتا ہے، اور اس کام کے بدلے میں آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو ہمیشہ صبر سے مانگیے،
اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر سے نواز دیتا ہے۔ اس کے ساتھ آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے عمل لایا ہے بہت ہی آسان ہے، اور ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی بدھ نماز عصر کے بعد کا یہ عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ جیسے ہی ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی بدھ نماز عصر کے بعد آپ نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ ربیع الاول شریف کی پہلی بدھ نماز عصر کے بعد آپ نے اللہ پاک کے دو نام یا رحمانو اور یا مالکو، یا رحمانو یا مالکو، جو کہ سامنے اسکرین پر میں نے لکھا ہے یا رحمانو یا مالکو، آپ نے عصر کی نماز جب ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے صرف اور صرف 300 دفعہ تسبیح ہاتھ میں رکھ کے 300 دفعہ آپ اس عمل کو کر لیں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا، اور آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ آپ بانٹیں گے، آپ تقسیم کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب تقسیم کرنے لگیں تو اللہ کی راہ میں ضرور تقسیم کریں۔ آپ نے یہ عمل جب کرنا ہے تو اس عمل کے اول اور آخر میں آپ نے ضرور درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے کسی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ طاق اعداد میں اگر درود پاک پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس بندے کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور طاق اعداد پڑھنے کے لیے وظائف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب بھی ہم طاق اعداد میں پڑھتے ہیں اس کے لیے، وظائف کے لیے ہم ہمیشہ طاق اعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، آپ اس عمل کو ضرور کریں، اور ساتھ میں اس وظیفے کو آپ شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ وظیفہ اگر آپ کے کام نہ آئے تو میرے دوسرے بہن بھائیوں کے کام آ جائے اور وہ اس وظیفے کو کر کے بہت سے فوائد حاصل کر سکیں۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے اس کے علاوہ خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو میری جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا، ساتھ میں درود پاک سینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اور آپ کو اسی طرح سے زیادہ آپ کو درود پاک پڑھنے اور محفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جن کو کوئی بیماری ہے، کوئی بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ تو میں ایک بات عرض کروں گی کہ وظائف کے ساتھ ساتھ جو دیسی علاج ہیں وہ بھی ضرور کیا کریں، کہ ان کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا وہ اثر نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرف تو وہ آپ کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔